ہمارے ساتھ ایک صحافی موجود ہیں نعمت اللہ، جو اس واقعے کے بعد اس واقعے پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعے میں اب حکومت کی طرف سے یا اور اداروں کی طرف سے یا این جی او کی طرف سے کیا خاطر خواہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ ملزم اب گرفتاری کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ جی نعمت اللہ بھائی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اگر ملزم کی بات کی جائے تو پولیس اس وقت پوری کارروائی کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ جو کوششیں ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ ناقص کارکردگی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ شروع دن سے یہ لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے اور مین جو روڈ تھا وہ بھی بلاک کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی جس سے ہم یہ کہیں کہ واقعی یہاں پر اس علاقے سے لے کے اس علاقے تک وہ گیا۔ نعمت اللہ بھائی، پولیس کی اس سے بڑی بحثی کیا ہوگی کہ 1.5 دن تک ایک وائٹ پیپر پہ ایک رپورٹ لکھی گئی، ایف آئی آر نہیں کی گئی کہ ہم آپ جائیں ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس میں پولیس کو بالکل وہ ٹھہراتا ہوں کہ یہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ کام پولیس کا یہی ہے کہ اگر آپ تھانے میں بیٹھے ہو تو کوئی عام پرسن آتا ہے آپ کے لیے تو آپ اٹھ کے اس کا استقبال کریں اور اپنا کام سر انجام دیں۔ 3 دن سے یہ مقبول بھائی جاتا رہا کہ میری بیٹی گم ہو چکی ہے، لیکن بدقسمت یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یار ہمیں چائے سے فرصت نہیں مل رہی، صاحب جو ہے وہ مصروف ہے، ان چیزوں میں ٹال مٹول کر کے وہ واقعہ جو تھا مطلب اس کو سیریس نہیں لیا گیا، لیکن جب چوتھے دن بچی کی لاش ملی تو پھر پتہ چلا کہ واقعی میں زیادتی بھی ہوئی اور یہ ظلم بھی ہو۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کرا دوں کہ یہ اس علاقے میں پہلا واقعہ نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن منیبا کا یہ پہلا واقعہ ہے جو ہراسمنٹ کا، جس کو ہم مطلب سوشل ایکٹیوسٹ اور علاقے کے لوگوں نے اچھالا، جو اوپر آیا میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا، ریکارڈ کا حصہ بنا۔ اس سے پہلے میرے خیال سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے، جن لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس نے ایک بچے کے ساتھ جو ہے ہراسمنٹ کے کیس آیا تھا کہ بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اب وہ شخص، اس کے والد نے اس کو تبلیغ میں بھیج دیا اور جرگے والوں نے کچھ پیسے لے کے اس کیس کو رفع دفع کر دیا، اور اس بچے کے والد کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس علاقے میں رہیں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کی بیوی کو مار دیں گے۔ جہالت کی انتہا یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ اس کے بچے کے ساتھ زنا کرتے ہیں، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی کو بول دیا کہ ہم مار دیں گے آپ کو، جرگے والوں نے۔ جی بالکل، اس کے بچے کو انہوں نے زبردستی اور اس کے والد کو یہاں سے یہ علاقہ شفٹ کروایا ہے، اور یہ اس طرح کے مزید واقعات ہوتے ہیں۔ اب یہ منیبا کا واقعہ ہوا 1 دن بعد اس سے اس مولا مدد قبرستان میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک آدمی پکڑا گیا، بتائیں نا، وہ پولیس نے اس آدمی کو کہا غائب کہ یہ کیس کہاں جاتے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک کیس نہیں ہے، یہ اس واقعے کی بھی ایف آئی آر درج ہے جو بچی کے ساتھ پکڑا وہ گیا۔ لانا ہی نہیں چاہ رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس اگر ایک واقعے کو آگے لائے گی تو کیا پولیس بدنام نہیں ہوگی؟ اس کیس میں کتنے 4 پولیس تو اس کیس میں جا چکے ہیں ایس ایچ او سمیت، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سائڈ پہ ہو رہی ہے نا، وہ تو منظر عام پہ نہیں لائیں گے۔ واقعے کوئی دبا کہنے کا مقصد یہ کہ اس علاقے میں چونکہ منشیات اور یہ چیزیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہے وہ زیادہ ہے، اس کے بہاف پہ اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے پیچھے کون ہے، یا آپ بھی یہاں سوشل ایکٹیویٹ ہیں اور صحافی ہیں، آپ بتائیں کون یہ کروا؟ میں آپ کو ایک چھوٹے سے مثال دے دیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ کیا تھا منشیات کے خلاف۔ ہمارے 2 نوجوان لڑکوں کو جو کہ اسٹوڈنٹ تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ان کو رینجر نے اٹھایا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ رینجر نے ان پہ جو ہے نا بام شوم رکھ کے وہ پریس کانفرنس کروائی کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ کہاں سے ٹیررسٹ آ رہے؟ مطلب دھمکانے کے لیے نا کہ آپ یہ جو منظم لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کو، ایک شخص داؤد چالی سے آتے وہ مسلم آباد میں کیسے ڈرگس بیچ رہے ہیں؟ یہ جو صاف صاف بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جانوں کو کتنا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ایسے نمبروں سے کال آتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں منشیات کے پیچھے لگے ہو؟ اس لیے لگے کہ آنے والی نسل کو خراب کرتے ہیں یہ چیزیں۔ یہ جو ایریا ہے ویسے بھی واقعی منشیات کے حساب سے بڑا بدنام ہے، بہت سے گروہ یہاں کام کر رہے ہیں، بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی لوگ یہاں پہ ملوث ہیں۔ کوئی حکومت یا سندھ رینجرز کوئی کارروائیاں نہیں کر رہی ان کے لیے؟ اس علاقوں میں سب سے زیادہ جو بدنام علاقہ تھا وہ گلشن منیر تھا۔ 2012 سے لے کر 2015 تک اس میں ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی جس کو ہم مطلب ٹی ٹی وی قرار دے سکتے ہیں، یا اس طرح اور جو گروپ تھے ان کے عناصر یہاں پہ پائے گئے۔ پھر حساس اداروں کی بروقت کارروائی نے ان ساری چیزوں کو اپنی کارروائی کے ذریعے ان کو ختم کیا، لیکن چند دن پہلے وہاں پر بھی یہ واقعات سامنے آئے تھے کہ چوری جیسے واردات اور منشیات۔ وہ منشیات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا روزانہ کی روٹین، وہ یہاں کا ایک روزانہ کا روٹین ہے۔ یہاں پہ ایک سرکاری اسکول ہے عیدگاہ میدان کے ساتھ،
اس میں شروع میں 2 پوٹری بیٹھے تھے, آج جا کے دیکھیں شرنگی میں شروع میں 3 پوٹری تھے. اب یہ سامنے مل کے سامنے یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے پورا ایک جھنڈ بیٹھا ہوگا. اچھا یہاں پہ قبرستان کے لیے جگہ حکومت کی طرف سے دی گئی تھی سواتی محلے میں, وہاں آپ جا کے دیکھیں 200-250 بندہ وہ آپ کو پوٹری ملے گا. یہ جتنے نوجوان لڑکے کھڑے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے چونکہ ہمارے ساتھ کلاسز میں بچے پڑھتے تھے وہ جا کے پوٹری بن چکے, تو ان میں سے میں اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر کل مجھے بھی کسی نے سگریٹ میں پلا دیا تو اللہ خیر نعمت اللہ خان بھی گیا. ابھی نعمت اللہ خان بھائی, ابھی جو شیلا رضا میڈم بھی آئی تھی اور پولیس بھی ابھی سننے میں آ رہا ہے کافی اس کیس میں ایکٹیو ہو چکی ہے, اب کیا لگتا ہے کہ مقبولہ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں اگر ان کے اوپر ہمارے ایم این اے صاحب ہو گئے اور ہمارے جو باقی دیگر ادارے ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں تھانے کے اوپر, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ہر سہولتیں. ہم اگر مثال کے طور پہ ایک اسٹنگ کی بوتل بھی پیتے تو ان کو ٹیکس جاتا ہے, ان کو وردیاں ملی ہے, ان کو تانا ملا ہے, ان کو سسٹم ملا ہے, آپ لوکیشن چیک کریں, ڈی این اے کریں, سب کچھ آپ کے پاس ہے. وہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا, یہ 21ویں صدی ہے, انگریز جو ہے نا چاند پہ پہنچ گئے, ہم لوگ کبھی منشیات کے خلاف احتجاج کرنے نکل آتے. منشیات کو روکنا یہ بھی تو ان کا پولیس والوں کا کام ہے, قاتل گرفتار کرنا ان کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق تھا پروٹیسٹ کرنا وہ ہم کر چکے. موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مقبول بھائی کے کافی قریبی دوست اور درد بانٹنے والی شخصیت ہیں. ان سے پوچھتے ہیں مقبولہ, شہید مقبولہ کے جو قاتل ہیں ان کے لیے کیا پولیس کارروائی کر رہی ہیں اور کیا ان کے دل میں درد ہے اور کیا یہ آگے جو معاملات ہیں کس طرح ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جی موسیٰ بھائی. السلام علیکم. ابھی پولیس تو ابھی اپنی کارروائی کر رہی ہے, جو بھی ہے جو اشرف جان ہو گیا, ایسائی ارشد اوان ہو گیا, ابھی تو کارروائی کر رہی ہے. لیکن جو پہلے پولیس والے تھے ان لوگوں نے ایسے کوئی نہیں کیا, ہم نے ہمارا پرچہ کارڈ نہیں کیا, FIR نہیں کٹی ہماری. ابھی تو پولیس سب کچھ کر رہی ہے, لیکن اسی ٹائم پہ پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا. کیسی بچی جو تھی وہ کیسی چنچل بچی, خوبصورت بچی, کس طرح کی بچی تھی, وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتی تھی؟ بچی تو ماشاءاللہ بہت شرارتی بچی تھی. میں بولتا ہوں ایسی بچے بہت کم ہوتی ہے, جیسے وہ ہمارے ساتھ مطلب جیسے والد کے ساتھ تھی ویسے ہمارے ساتھ تھی. تو کبھی کبھار ہمارے گھر پہ آتی تھی. میرا بڑا بیٹا ہے تقریباً وہ 12 سال کے, مجھے کہتی تھی, مجھے چاچو کہتی تھی کہ چاچو میں اس سے شادی کروں گی. میرے بیٹے کی اویس نام ہے, اس سے شادی کروں. تو میرا بیٹا شرما جاتا تھا. تو میں نے اس کو بولا جب بیٹی بڑی ہوگی نا انشاءاللہ کر دیں گے. تو بس اب کیا بولے ہم, اس کا جو نا وہی پہ ختم ہو گیا. ابھی یہ مدرسے میں یا اسکول میں کہیں پڑھتی تھی؟ نہیں, نہ مدرسہ پڑھتی تھی نہ اسکول پڑھتی تھی. مدرسہ جاتی تھی اپنی مرضی سے, مطلب وہ نہیں تھی کہ روزانہ پڑھنے جاتی تھی, وہ ایسے کوئی نہیں تھا کوئی ابھی آپ مقبول بھائی کے قریبی دوست ہیں, جیسے مقبول بھائی نے ہمیں بتایا مقبولہ بھی آپ کے کافی قریب تھی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ابھی مقبول بھائی جو ہیں کس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں, کس طرح پریشان رہتے ہیں, یا کس طرح کیا کنڈیشن ہے ابھی مقبول بھائی کی؟ مقبول بھائی تو بہت پریشان ہے, بہت زیادہ. یہ تقریباً آج اس کا 8واں 9واں دن ہے. مقبولہ کو کھانا ہم زبردستی کھلاتے ہیں, مطلب وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے. جب بام گھر سے اس کو باہر اس لیے لاتے ہیں چورنگی پہ یا گھمانے کہ تھوڑا اس کا ذہن چینج ہو, لیکن اس کا ذہن چینج نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے. اور اس کی لاڈلی بیٹی تھی, مطلب وہ تو ہم اس کے کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی نہیں آپ کا بیٹا ہے. جو بھی مسئلے مسائل ہوتی تھی گھر پہ وہ آ کے اس سے بولے پاپا گھر میں مہمان آئے, یہ آئے, پلانا ہے, ڈھنگانا ہے, مطلب وہ اس کی بیٹی نہیں تھی, بیٹا تھا اس کا. تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مقبول بھائی کو. ابھی والدہ کی کیا کنڈیشن ہے, ان کے کیا حالات ہیں؟ ابھی آپ خود سوچو, ابھی والد کی کنڈیشن یہ ہے تو والدہ کیا ہوگی. والدہ تو بیچاری کیا بولو ابھی اس کو. مقبول بھائی کے اور بھی بچے ہیں؟ مقبول بھائی کی 6 بیٹیاں ہیں, یہ مطلب تیسرے نمبر پہ تھی. ابھی اس کی ماشاءاللہ 5 بیٹیاں رہ گئی ہیں. ساری بیٹیاں ان کے بیٹے نہیں ہیں. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے انصاف کا جو ہے یہ حکومتی ادارے اب آپ کو انصاف دے پائیں گے مقبول بھائی کو, نہیں؟ ہم تو حکومتی اداروں سے تو ہم امید ہی نہیں رکھتے کیونکہ کسی نے بھی کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا. ہم نے جو بھی کیے خود کیے, احتجاج کیے, مطلب جو بھی کیے خود کیے ہم نے. ہمارے پاس نہ ہمارا MNA نہ NPA نہ ہمارا کوئی, جیسے ہمارا بھائی مولانا مسعود کراچی کا سینئر صدر ہے, ابھی تو آ رہے, ابھی رابطے کر رہے. مجھ سے پہلے ان لوگوں نے بھی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں کیے. نہیں, ہم نے اکثر مسئلوں میں پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے ان کو دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس پشتون تحفظ موومنٹ کا کوئی نمائندہ پہنچا؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی نمائندہ نہیں پہنچا, نہ ہمارا کوئی NP کا جو ہمارا شاہ سید صاحب ہے جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ بھی نہیں پہنچے, نہ رابطہ کیا ہم سے.
ابھی تک کوئی رابطہ کسی پشتون تحفظ موومنٹ یا شاہی سید کی طرف سے NP سے رابطہ نہیں کیا گیا؟ نہیں، ایسے کوئی کس نے رابطہ نہیں کیا. ہمارے یہاں کے جو صدر ہے کچکول NP کے ہے، لیکن وہ پارٹی کے تھرو نہیں آیا. وہ ہمارے خاندانی ہے، ہمارے مطلب یار دوست ہے، تو اس کے تھرو آئے، خاندانی تعلقات ہے اس کے بیاہ پہ آئے. اس کے بھی آپ ہے بقا. اس کے علاوہ نہ NP کا کوئی بندہ ہمارے پاس، نہ مطلب جو بھی ہمارے بڑے پشتونوں کے کوئی بھی نہیں ہے. کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہمارے سے. ابھی جو جمعے کا احتجاج آپ بتا رہے ہیں، کس نوعیت کا احتجاج ہوگا اور کس مقام پہ کیا جائے گا یہ؟ احتجاج تو ہم کرنے جو جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس پہ نوبت دے، اس سے پہلے ہمارا مجرم پکڑا جائے. اگر احتجاج نہیں پکڑا گیا تو ہم پھر سڑکیں بند کریں گے. پھر جو ہمارے مطالبے پہلے بھی جو نا ہمارے SHO امین کوسے صاحب تھے، اس نے ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا تھا. تو پھر جو ہمارے مقبول بھائی ہے، اس نے بولا یار 3 دن کم ہے، آپ جمعے تک ٹائم تھا ہمارا، جو پچھلے جمعہ کیا. تو کل ہمارے احتجاج کا مطلب وہ کر رہے تھے. تو پھر جو ہے ہمارے بڑے مقبول بھائی ہو گئے، یہ شیر احمد بھائی ہے ہمارے، ان لوگوں نے کہا یار کہ تھوڑا ٹائم دے دیتے. ابھی بچی کا جو ہے نا وہ DNA ٹیسٹ بھی نہیں آیا، تو ان کے ساتھ کوئی پروف نہیں ہے. تو ابھی ارشد امان صاحب آئے تھے جو SIO ہے ہمارا، مطلب بہت ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. ابھی آج بھی دن کو بھی آیا تھا، اس نے بولا انشاءاللہ منڈے کو آپ کا جو ہے نا DNA ٹیسٹ آ جائے گا بچی کا. تو انشاءاللہ منگل بدھ تک تمہارا مجرم تمہارا ہاتھ ہوگا. 100 سے زائد جو DNA ٹیسٹ لیے گئے ہیں لوگوں کے علاقہ مکین کے، وہ آپ کی شک کی بنیاد پہ لیے ہیں یا پولیس نے اپنے شک کی بنیاد پہ لیے ہیں؟ نہیں، پولیس نے اپنے شک کی بنیاد پہ لیا. ہم نے کوئی ایسا بند نہیں دیا کہ آپ اس کے DNA کرو، کوئی نہیں. ہم نے ایسا مطلب مقبول بھائی کی طرف سے، آپ کی طرف سے کسی پہ شک کا اظہار نہیں کیا گیا؟ نہیں، ایسے کوئی ہم بند نہیں کہ ہم اس پہ شک کا اظہار کریں. کیوں؟ ہم نے کوئی ایسا کسی کے ساتھ کچھ کیے نہیں ہے، تو ہم کیوں کسی پہ شک کا اظہار کریں. ابھی آپ یعنی کہ جمعے کے احتجاج کا کوئی پکا نہیں ہے، مگر اگر حکومتی اداروں کی یہی بحثی رہی تو پھر آپ کا احتجاج ہوگا، اور کس مقام پہ ہوگا؟ مقام اگر آپ کنفرم کر دیں. یار میری بات یہ کہ پھر ہم تو یہی کہہ رہے کہ اس کی نوبت نہ آئے. اگر اس کی نوبت آتی بھی ہم احتجاج کرتے تو ہم پھر اٹھیں گے نہیں. ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک پھر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. جب تک مقبولہ کو انصاف نہیں ملتا آپ نہیں اٹھیں گے؟ مطلب جب تک منیبا کو انصاف، منیبا کو، جی ہم نہیں اٹھیں گے. جب تک منیبا کو انصاف نہیں ملتا ہم نہیں اٹھیں گے. چاہے وہ بھی جو بھی ہو، ہمیں مطلب حکومت سے پریشر آئے، پولیس کا پریشر آئے، رینجر کا پریشر آئے، وہ پھر ہم لوگ نہیں اٹھیں گے. ہم نے اپنے طرف سے پورے 2 ہفتے ٹائم دیے. مایوس ہیں اداروں سے؟ مایوس تو بہت ہے. ابھی اللہ خیر کرے، ہمارے ادارے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اس کیس میں ہم بہت مایوس تھے اداروں سے. پہلے بہت شکریہ موسیٰ بھائی، بہت شکریہ. مکین اور مقبول بھائی کے دوست شیر محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح ابھی آگے کا جو لائحہ عمل ہے اور کس طرح اس منیبا کو انصاف دلانے کے لیے کیا کاوشیں کرنے گئی ہے. جی بھائی جان، ہمارا تو حکومت کو یہی درخواست ہے کہ یہ مجرموں کو گرفتار کرے، جس حالات بھی وہ ہو. جیسا لاہور کا وہ مسئلہ ہوا ہے بچی کا، کرینک پہ لٹکاؤ، جس پہ بھی لٹکا رہے ہیں. قصور کا واقعہ جو زینب کا واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارا ایک دوست مقبول بھائی کے بچی کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس لیے زور لگا رہے ہیں تاکہ کسی اور بچے کو ان کا شکار نہ بنے. اور یہ حکومت کو فوری طور پہ اس کی ضرورت سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ مجرموں کو گرفتار کرے اور ہم سارے خوش ہو جائے، یہ مجرم گرفتار ہو جائے. کیونکہ آج ہمارے بچی ہے، کل کسی اور بچی کے ساتھ ایسا ہو جائیں گے. ہم تو غریب لوگ ہیں، غریب بستی میں رہنے والے ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بس یہ اپنے پولیس اور اپنے رینجروں کو توکل پہ بیٹھے ہوئے اگر انہوں نے کچھ کیا، ورنہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو غریب لوگ ہیں. ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. حکومت کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. کس طرح کے انصاف کی توقع رکھتے ہیں آپ اداروں سے؟ اگر ہمارے ادارے صحیح دل و خلوص سے کام کرے، انشاءاللہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتے. کیونکہ پورے دنیا میں ہمارے پولیس اور ہمارے رینجر فوج جتنے مشہور ہیں اور بہادر ہیں، تو یہاں پر کوئی ایسا کسی ملک بہادر فوج پولیس نہیں ہے جیسا ہمارے ہیں. اگر یہ لوگ چاہے تو 15-20 دن میں بھی پکڑ سکتے ہیں، 2 دن میں بھی پکڑ سکتے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ پکڑیں گے، یہی پولیس پکڑیں گے ان کو. بہت شکریہ شیر محمد. یہ علاقے مکین تھے اور موسیٰ بھائی تھے. منیبا کے قاتل
جلد سے جلد گرفتار ہونے چاہیے اور ان کو جیسے زینب کے ساتھ واقعہ ہوا، زینب کے بعد بھی اب اگر ہم دیکھیں تو 10,000 سے زائد آج تک واقعات ہو چکے ہیں، مگر اس واقعات کو یہ روک تھام کے لیے کوئی گورنمنٹ نے خاطر خواہ کارروائیاں یا خاطر خواہ اقدام یا کوئی اسمبلیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے قانون سازی نہیں کی جس سے یہ مسئلے رک سکیں۔ آج یہ مقبول بھائی کی بیٹی کے ساتھ، منیبہ کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، جن کو سازش زیادتی کر کے پھر کوئی سفاک قاتل کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے گا۔ ان بڑے بڑے بنگلوں اور گاڑیوں میں گھومنے والے سیاستدان، پروٹوکول میں گھومنے والی ان کی اولادوں تو محفوظ ہے، مگر پاکستان میں غریب کا بچہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے اداروں سے پر امید ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، مقبول بھائی کو انصاف دیں گے، اس علاقہ کو انصاف دیں گے۔ وہ جو سفاک قاتل ہے اس کو گرفتار کر کے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ دوبارہ ایسے واقعات دنیا میں اور پاکستان میں نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد مزمل کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔